اس ملک میں 24 کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں، اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل اپروول چاہیے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے. اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں، اور 6 مہینے بعد بھی آپ بے ایمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ روکا جائے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے. کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا. بات بہتر لیگلی ذرا بہتر. فواد چودھری پہ تو الزام ہے کہ اس نے ججز کو مینیج کیا ہے، یہ کیسے یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں؟ 2 حصے تھے آج ڈیبیٹ کے. ایک حصہ ہے ڈیبیٹ کا کہ آج وہ بینچ جو ہے وہ 3 2 یا 4 7 والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ 3 2 سے تھا، لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہے. لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی، اور اب جو بینچ ہے وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کولیپس کر گیا ہے، نہ ہمارے پاس 8-10 ملین ڈالر ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی. ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے ملک کے بارے میں. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بحران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے. اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے. آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں. انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی KPK کو بلایا، پنجاب کو بھی بلایا، اور بہتر اٹارنی جنرل کو بھی بلایا. الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ فورس ہے، نہ مال ہے، نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے. انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے، پھر الیکشن کراؤ، وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے. اچھا دیکھیں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں. اچھا حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، اور یہ ہم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی، کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے. تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا. اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہے، اور یہ سرٹن نہیں ہے. جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے. اگر یہ اتنی سیکیورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں، اظہر مشوانیہ 6 دن میں لاپتہ ہے. یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کو بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں، کتنے آپ نے جو اب تک کا
जो पिशावर में हमारे 100 पुलिस के जवान शहीद हुए, उस केस की क्या डिटेल है, वो कौन निकला है, किसी को सजा हुई है, कोई बंदा पकड़ा गया है, हमें तो नहीं पता। सो बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ, मैं तो चीफ साहब से मैंने अली ज़फ़र से ये रिक्वेस्ट ये की है कि आप जब अपने आर्गूमेंट्स में खड़े हों तो रिक्वेस्ट ये करें कि इनको कहें कि ये अदालत में ये आर्गूमेंट ठीक है दे दिया आपने, ये लिखवाएं ना, क्योंकि देखें कल कांग्रेशनल हियरिंग्स होनी है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर, पाकिस्तान की जो वहाँ की कांग्रेस है वहाँ के ऊपर ये बातें होंगी, और वहाँ पे ये बात आएगी कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास $10 मिलियन भी नहीं है अपना इलेक्शन करवाने के लिए, क्या उसे एटमी प्रोग्राम जो है वो उसको रखना चाहिए, क्या उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोग्राम रखने चाहिए। और IMF ने पहले ही कह दिया कि इलेक्शनों से हमारा ताल्लुक नहीं है। बहुत ही ख़तरनाक आर्गूमेंट हुकूमत दे रही है, और ये आर्गूमेंट कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक नाकाम रियासत है, हुकूमत की तरफ से ये आर्गूमेंट एडवांस करना जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतना कम है। और सिर्फ आखिरी बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिशें हैं, इनके ऊपर हम शदीद मजम्मत करते हैं कि 1997 को रिवाइव करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जब चीफ जस्टिस को काम से रोका गया था। आज लॉयर्स कन्वेंशन हो रहा है लाहौर में, हज़ारों वकला उसमें शामिल हैं, और अगर एक लॉयर्स मूवमेंट की इब्तिदा होती है, हम इंशाल्लाह उस लॉयर्स मूवमेंट के पीछे खड़े होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जजेस जाने आपस में, हमने सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा होना है, और इंशाल्लाह इस अदारे को सारी कौम खड़ी।